قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی قدر، یہ جو ختم پاک پر تقاریر کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کا مقصود تقریریں سنانا نہیں ہوتا، اس کا مقصود تربیت ہوتا ہے کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سے ہمارا اللہ کس بات کا تقاضا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں ہمارے لیے، تاکہ ان پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو پورے دین کے بانی ہیں، جن کو شارع علیہ السلام کہا جاتا ہے، غم اور دکھ اور تکلیف اور پریشانی کے باب میں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جناب سیدنا قاسم کا انتقال ہوا، جو رسول اللہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے، بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو رہے تھے، صحابہ کرام نے تعجب کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا مدینہ شریف میں، تو رسول پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا یہ تو محبت کے آنسو ہیں، یہ تو محبت کی وجہ سے جو تعلق ہوتا ہے، نسبت ہوتی ہے، اس کے حساب سے ہی خوشیاں بھی ہوتی ہیں۔ بچہ پیدا ہو، جس کا جتنا زیادہ تعلق ہے اتنا ہی زیادہ اسے خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی کے جانے پر جس کا جتنا زیادہ تعلق ہے اس کو اتنا ہی زیادہ رونا بھی آتا ہے۔ لیکن قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن ہمیں یہ بات کہتا ہے کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا۔ جو کچھ بھی ہمیں پہنچتا ہے، دکھ پہنچتا ہے، درد پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، غم پہنچتا ہے، جو کچھ بھی پہنچتا ہے، کل لن یصیبنا، ہمیں خوشی پہنچے، غم پہنچے، دکھ پہنچے، جو کچھ بھی ہمیں پہنچتا ہے کتب اللہ لنا، یہ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ اللہ۔ غم کس نے پیدا کیا؟ خوشی کا خالق کون ہے؟ غم کا خالق بھی اللہ ہے اور خوشی کا خالق بھی اللہ ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ خوشیاں کن کو دیتا ہے اور غم کن کو دیتا ہے؟ یہ ذرا اگر آپ سمجھیں گے تو پھر کافی اطمینان پہنچے گا مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ دکھ، سب سے زیادہ غم اور سب سے زیادہ تکلیفیں جس جماعت کو پہنچی ہیں وہ انبیاء کی جماعت، یعنی انبیاء، نبی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اللہ انبیاء کے اندر بھی سب سے زیادہ اقرب الی اللہ کون ہے؟ وہ ہمارے آقا امام الانبیاء کی ذات اقدس۔ اس لیے حضور نے فرمایا جتنے غم، جتنی تکلیفیں، جتنے مصائب سارے نبیوں کو آئے ہیں اتنے اکیلے محمد الرسول اللہ کو آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تھوڑا سبحان اللہ نہیں کہتے، مجھے لگتا ہے گرمی ہے نا، گرمی ہے، حبس ہے، اس وجہ سے میں رستے میں 2 جگہ بارش ہو رہی تھی، 2 جگہ پر گرمی تھی، یہاں بھی گرمی، بڑی شدید بارش ہو رہی ہے وہاں شکر گڑھ میں جی۔ تو یہ قسمت کی بات ہے نا، نصیب کی بات ہے، بارش والوں کا اپنا نصیب ہے، گرمی والوں کا۔ تو حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کتب اللہ لنا هو مولانا، جس نے یہ لکھی ہے تقدیر وہ ہمارا دشمن کون ہے؟ وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں
اپنے بیٹے کو گرمی میں نہیں دیکھ سکتی، تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، غم میں نہیں دیکھ سکتی، تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ جو پیار کرتا ہے وہ کیسے غم میں اور دکھ میں دیکھے گا؟ صرف فرق ہے ایک، ماں کا علم ناقص ہے، ماں کے نزدیک اس کی اولاد کی خواہش کی تکمیل ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میرے اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کا علم کیا ہے؟ کامل ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بزرگوں نے لکھی ہے کہ چھوٹا بچہ جب ماں چولہے میں روٹی پکا رہی ہوتی ہے، آگ کے انگارے ہوتے ہیں، بچے کو آگ کا انگارہ بڑا اچھا لگتا ہے، چمک رہا ہوتا ہے، دمک رہا ہوتا ہے، تو وہ آگ کا انگارہ پکڑنے لگتا ہے۔ تو ماں کو پتا ہے کہ اگر آگ پکڑی تو اس کا ہاتھ جل جائے گا، بچہ روتا ہے کہ مجھے پکڑنے دو، ماں پکڑنے نہیں دیتی۔ بچہ سمجھتا ہے ماں زیادتی کر رہی ہے، میری بہن زیادتی کر رہی ہے، میں آگ کا انگارہ پکڑتا ہوں، اسے نہیں پتا کہ یہ جلائے گا، وہ تو جب پکڑے گا تب پتا چلے گا نا۔ اسی طرح جب اس باب میں جب ماں کو پتا ہے آگ کا انگارہ پکڑنے سے اس کو تکلیف ہوگی، اس کو غم پہنچے گا، تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ ہے، وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے اس بندے کو، میرے اس محبوب کو، ہم محبوب ہیں، اللہ محب ہے۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ ہم محبوب ہیں، اللہ کیا ہے؟ یعنی ہم معشوق ہیں، اللہ عاشق ہے۔ اللہ کیا ہے؟ عاشق ہے۔ اور اس عاشق نے کیا کیا پتہ نہیں آپ کو؟ کہتا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ میرے محبوبو میں نے ساری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے۔ ساری کائنات کس کے لیے بنائی ہے؟ آسمان تمہارے لیے بنایا، زمین تمہارے لیے بنائی، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سارا کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ لیکن اس سے بھی خاص بات ہے کہ تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ تمہیں کس لیے بنایا ہے؟ تمہیں اپنے لیے بنایا، اور سب کچھ تمہارے لیے بنایا۔ اب آپ کہیں کہ جناب جب سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا تو ہمارے تو ریموٹ ہونا چاہیے، ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہونا چاہیے۔ دعا کرے اللہ بارش دے دے، دعا کرے اللہ دھوپ لگا دے، دعا کرے مال آ جائے، دعا کرے کھانا آ جائے، یہ تو ہونا چاہیے، ہو نہیں رہا۔ ہو کیوں نہیں رہا؟ جب ہم محبوب ہیں وہ محب ہے، ہم معشوق ہیں وہ عاشق ہے، تو وہ ہو کیوں نہیں رہا؟ ہونا چاہیے نا۔ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے افطاری کا سامان جنت سے بھیجتا ہے۔ اپنا بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دم بارش لا کے برسا دیتا ہے، لیکن کن کے لیے؟ بندوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ یہ ذرا تھوڑا جملہ ثقیل ہے، میں اس کو سہل کرتا ہوں، خفیف کرتا ہوں۔ بندوں کے لیے۔ بندہ کون ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جو بے بندگی ہے یہ گندگی ہے، جو بندگی ہے وہ زندگی ہے۔ جب بندہ اس کی بندگی کرتا ہے تو وہ اپنے بندے کی کوئی بات ٹالتا۔ میں رسول اللہ کی حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، لیکن سبحان اللہ کہنا پڑے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بعض اللہ کے بندے ایسے جن کے لباس پر آگندہ، بالوں پر گرد و غبار، پھٹے پرانے کپڑے، دروازوں پر آئیں بھیک مانگنے کے لیے تو دتکار دیے جائیں، معاف کرو جا پرے ہو، جب بو آ رہی ہے۔ لوگوں کے ہاں ان کی حیثیت یہ ہے، اور اللہ کے ہاں ان کی حیثیت کیا ہے؟ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ پر کوئی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو ٹوٹنے نہیں دیتا، پوری فرما دیتا ہے۔ بندے تو بنو، پہلے بندے تو بنو نا، بندے تو بنتے نہیں ہو۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ بندہ کون ہوتا ہے؟ بندگی کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں نا۔ یہ بندہ، اس کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔
جسم ہے، روح ہے، روح کی ضرورتوں کا ادراک نہیں ہے اس کو، لیکن اس کو کوئی نظر والا مل جائے جو اس کو بتائے کہ بھائی جی روح کی ضرورتوں پوری کرو گے تو پھر تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اس کو ضرورت ہے کاٹن کی، اس کو ضرورت ہے سپلٹ یونٹ کی، اس کو ضرورت ہے کار کی، اس کو ضرورت ہے بنگلے کی، اس کو ضرورت ہے پیسے کی، دولت کی، اور یہ اس دولت کے پیچھے مارا جا رہا ہے، پگھلتا جا رہا ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں آ رہا، میرے پاس کیوں نہیں آ رہا۔ میرے اللہ نے یہ نظام بھی لکھ کے رکھا ہوا ہے، یہ نظام بھی اللہ نے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کہتا ہے جس کا چاہوں رزق بڑھا دوں، جس کا چاہوں تنگ کر دوں۔ رزق کا معاملہ بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ سنیں ذرا ایک آیت اور سنیں، اسی عنوان پر اللہ فرماتا ہے کہ لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اگر سب کو رزق دے دیتا ہے نا، سب پاٹے کھاں ہوتے تو یہاں فساد برپا ہو جاتا۔ یہاں کیا ہوتا؟ میری گڈی اتھے کلونی، تو گڈی کیوں کھلا رہی ہے؟ پیچھے کر میں اتھے کھلا رہی ہے۔ یعنی لو، اللہ کہتا ہے لو بسط اللہ الرزق لعبادہ، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اگر چاہے تو ایک لمحے میں زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین کر سکتا ہے۔ قارون جو ہے وہ سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے جو حواری ہیں ہاؤ ہو کے لیے اس کے سامنے موجود تھے کہ جناب موسیٰ آئے، کہا قارون زکوٰۃ دے اپنے مال کی، اس نے حساب کیا، ہماری زکوٰۃ تو 2.5% ہے، اس کی 25% تھی۔ اس نے کہا یہ تو اتنا مال چلا جائے گا، مارا جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں دیتا۔ الٹا جناب موسیٰ پر ایک عورت کو کہہ کہ تہمت لگوائی، موسیٰ کو جلال آیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، مولا تو نے بھیجا تھا اس کمینے کے بعد زکوٰۃ کا مطالبہ کرے، زکوٰۃ لینے آیا تھا، میں خود تو نہیں آیا، مجھے زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے، نبی کو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، میں اس کے پاس آیا تھا۔ اللہ نے کہا موسیٰ زمین تیرے حوالے، حکم کر۔ موسیٰ نے کہا زمین پکڑ لے اس کمینے کو۔ سونے کے تخت پر ٹیک لگا کے متکبرانہ انداز میں بیٹھا ہوا قارون اگلے چند لمحوں میں زمین کے اندر دنسایا جا رہا تھا۔ اس لیے کسی بات پر مان عاجزی ہے۔ ہم اللہ ہمارے پاس اختیار کیا ہے؟ یہ تو وہ کریم ہے، کہتا ہے صبر کرو تو اجر دوں گا، کہتا مجھ سے صبر نہیں ہوتا، کیا کر لے جو کرنا، مجبوری ہے صبر، اس کے باوجود اس مجبوری پر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اجر کا مستحق بڑھنا چاہیے، جزا کا مستحق بڑھنا چاہیے۔ میں اپنے مضمون کی چند باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قلب العبد المومن، مومن بندے کا دل بین اصبعین من اصابع الرحمن، مومن بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی، آپ کا میرا دل کس کے پاس ہے؟ کہاں؟ کہتے انگلیوں سے مراد یہ انگلیاں نہیں، انگلیوں سے مراد تصرف کی انگلیاں۔ اللہ جدھر چاہے دل پھیر دے، جدھر چاہے اس کا دل پھیر دے، بس دعا کریں۔ ہمارے آقا بھی یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا اے دلوں کے پھیرنے والے، کہیں میرا دل فرعون کی طرح نہ پھیر دینا، میرا دل قارون کی طرح نہ پھیر دینا، میرا دل نمرود کی طرح نہ پھیر دینا، میرا دل اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں نا، کہتے شیطان آ جائے تو یہ پڑھتے ہو، نہیں یہ شیطان کا نہیں ہے، یہ ایک عظیم عقیدہ ہے
کہ نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اب میں ایک بات کہوں اگر آپ سے، یہ میرے ایک بزرگ بیٹھے ہیں جو دلوں کی بات کر رہا ہوں نا، کہ بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ میں کہتا ہوں ان بزرگوں کے سامنے کوئی بندہ بٹھا دے 5 منٹ، کتنے منٹ؟ 5 منٹ ان کے سامنے بیٹھ جائے۔ میں کوئی تماشا کرنے نہیں آیا کہ ساتھ میں باندری بھی ہے، ساتھ میں ڈھولکی بھی ہے، ساتھ میں سارا کچھ ہے۔ یہ فن ہے، یہ گر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اختیار اور بس دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان بندے کا دل ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو یہ اختیار دیتا ہے۔ اور یہ میرا دوست اس لائق اور اس قابل ہے کہ بڑے سے بڑا فاسق دل والا ان کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ فسٹ چھوڑ کے نیکی اختیار کر لیتا ہے، نیکی اختیار کر لیتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے، اور یہ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں، الہی یہ تیرے پراسرار بندے بخشا ہے جنہیں تو نے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے لائی۔ یہ فن سیکھنا چاہیے۔ جب تم انجینئر بن سکتے ہو، جب تم ڈاکٹر بن سکتے ہو، جب تم پائلٹ بن سکتے ہو، جب تم کاریگر بن سکتے ہو، جب تم خراتیہ بن سکتے ہو، جب تم ڈرائیور بن سکتے ہو، تو تم اللہ والے کیوں نہیں بن سکتے؟ اللہ والے بھی بن سکتے ہو، اور کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو گے تو اللہ والے بنو گے نا۔ تم کس اللہ والے، کس بات پر ناز کرتے ہو؟ یہ یاد رکھنا، یہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ اگر آپ کے لیے نیکی کرنی مشکل اور گناہ کرنا آسان ہے تو آپ فاسق ہیں۔ آپ کون ہیں جناب؟ کیوں شاہ صاحب؟ نیکی کرنا مشکل۔ ابھی اذان ہوگی ظہر کی، میں دیکھوں گا کتنے بندے مسجد جاتے ہیں، کتنے بندے نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی یہاں باندری تماشا لگا دیں، یہ دودم وہ دودم، پتہ نہیں کون کون سے گاؤں میں، اس میں سے 2000 بندہ اکٹھا ہو جائے گا باندری تماشا دیکھنے کے لیے۔ تو لوگوں کے دلوں کی حالت بڑی ابتر ہے۔ اب انہیں کاریگر کی ضرورت ہے، کسی استاد کی ضرورت ہے جو ان کے دل کو اللہ کی طرف پھیر دے۔ اور میں نے پیر مجاہد صاحب کو درخواست کی کہ آپ تشریف لائیں، اور ان کی برکت سے، ان کی صحبت سے، قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ہیں ڈیلرے سے، جامع مسجد کے خطیب ہیں، عالم دین ہیں، جامع نعیمیہ کے فاضل ہیں۔ تو اس طرح کی لوگ ہوں، اس طرح کی ہستیاں ہوں، اور یہ لوگوں کو نیکی کی طرف مائل اور راغب کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، شیطان ہے نا، اس نے اپنے اڈے کھولے ہوئے ہیں۔ جوئے کا اڈا کس کا ہے؟ بولو تو صحیح، کس کا ہے؟ شیطان کا اڈا ہے۔ شراب کا اڈا کس کا ہے؟ شیطان کا اڈا ہے۔ یہ سارے اڈے تو اس نے اس کے حوالے کر دیے، اور سارے ہو جاتے ادھر ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی اڈا رحمان کا بھی تو بناؤ نا، اللہ کا بھی تو اڈا بناؤ نا کوئی، جہاں پر کوئی فاسق آئے اور ان کے سامنے بیٹھے اور وہ اللہ کی بات اس کو سنائیں تو وہ اللہ والا بن جائے، اللہ کا مقرب ہو جائے۔ اور اللہ کے مقرب کی نشانی عرض کر دیتا ہوں، آخری بات کرتا ہوں۔ یہ بات اللغۃ العربیہ ایک میٹرک میں اور ایک ایف اے میں عربی کی گرامر ہے، عربی کی کتاب ہے، عربی لینگویج کی جو کتابیں ہیں اس میں یہ بات لکھی، یہ خط مبارک موجود ہے۔ ایک صحابی کا بیٹا فوت ہو گیا، تو اس کو حضرت عثمان غنی نے خط لکھا کہ آپ کا بیٹا انتقال کر گیا، بڑا افسوس ہوا، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو جزا عطا فرمائے، اللہ اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اب انہوں نے جواب آگے سے کیا دیا؟ اس نے کہا کہ وہ بیٹا میرا تھا لیکن مال اللہ کا تھا، بیٹا میرا تھا اور مال اللہ کا تھا، یہ سارا مال اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ زمین کا بھی مالک ہے، آسمان کا بھی مالک ہے، اور جو کچھ اس میں ہے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ بس اس بات کو سمجھ آ جائے نا کہ کہتا میرا 10 مرلے دا مکان، تیرا کنال دا مکان، میرا تے تیرا، نہ میرا تے نہ تیرا، سارا کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وہ چاہے تو قبر کی زمین بھی عطا نہ فرمائے، قبر بھی نصیب نہ ہو،
بس دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری کوتاہیاں اور سستیاں اور کمیوں کو معاف فرما دے، اور جس کام کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا، پنکھا بنا ہے نا ہوا دینے کے لیے، دے رہا ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح ہے۔ اگر یہ پنکھے ہوا نہ دیں، یہ بھی یہ سارے بھی، آپ دیکھیں گے یار پنکھے کی شکل بھی پنکھے والی ہے، سب کچھ صحیح ہے، غصہ چڑھے گا کہ نہیں اس کی طرف دیکھ کے؟ اور پنکھے وال دیکھ کے غصہ چڑھے گا کہ نہیں چڑھے گا؟ مسلمانوں گرمی لگ رہی ہے نا یار، بجلی چلی گئی ہے، پنکھے بند ہو گئے، پنکھا بنا ہے ہوا کے لیے، تو وہ ہوا نہیں دیتا تو غصہ چڑھتا ہے۔ آپ کس لیے بنے؟ انسان کس لیے بنا ہے؟ نہیں پتہ، پتہ ہی نہیں آتے یا دسنے نہیں چاہتے کس لیے بنایا انسان کو اللہ نے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے کہتا میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب پنکھا ہوا نہیں دیتا، جس کے لیے بنایا ہوا نہیں دیتا تو غصہ چڑھتا ہے، اور یہ اگر بندگی نہیں کرتا تو غصہ چڑھتا کہ نہیں چڑھتا؟ لیکن وہ کریم ہے نا، وہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، اور رحمت للعالمین نبی کے امتی ہیں۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گزرے ایک بستی سے، قبلہ پیر صاحب، جناب عیسیٰ علیہ السلام گزرے ایک بستی سے کہ وہاں حالات کیا تھے؟ سرسبز اور شاداب علاقہ، چشمے جاری ہیں، پھلدار درخت ہے، عالی شان قسم کے حالات واقعات ہیں۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا یار کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ چشمے جاری ہیں، چشمے جاری ہیں، اور جناب لہلہاتی فصلیں ہیں، سرسبز اور شاداب کھیت ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام گزرے کہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہاں سے گزرے، 2 مہینے 3 مہینے کے بعد وہاں قحط سالی، کوئی درخت سبز نہیں، کوئی چشمہ جاری نہیں، کوئی حال نہیں، برے حال بانکے دیہڑے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کیا ہوا ہے، کیا ہوا یہاں؟ ان کا ہونا کیا ہے، یہاں سے ایک بے نمازی گزرا تھا، اس نے اس کے ایک چشمے پر اپنا منہ دھو لیا تھا، اس کی نحوست سے ہر شے سڑ گئی ہے، ہر شے سڑ گئی ہے۔ بے نمازی نے وہاں کیا کیا؟ منہ دھویا، ہاتھ دھوئے، اس کی نحوست اور گندگی اور پلیدی اتنی تھی کہ ہر شے سڑ گئی، اس لیے یہ سبزے اور یہ لہلہاتی فصلیں ختم ہو گئیں۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار وہاں تو ایک بے نمازی گزرا، تھے تو پورا پورا پنڈ بے نمازی ہیں، ساری مخلوق بے نمازی۔ یہ ڈش لگی اس بیٹھک میں رش زیادہ ہوتا ہے، جہاں گناہ کی مجلس ہو وہاں پخری مجلسیں، تاش کی مجلسیں بڑی گرما گرم ہیں، اور دین کی مجلسیں ویران ہیں۔ تو یہاں قحط سالی کیوں نہیں ہوتی؟ یہاں نحوست ظاہر کیوں نہیں ہوتی؟ یہاں بھی ہو جاتی، لیکن اگر حضور نہ ہوتے، یہاں تھے ہو جانا تھا، اس قوم کا کچھ نہیں بچنا تھا۔ اللہ نے نبی ایسا عطا فرمایا جس کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، اس نبی کی وجہ سے، اور اپنی قرآن میں کہا، آپ نہ کہیں کہ یہ کوئی کھچ ماری ہے، میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں، سنیں غور کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ تو ان میں موجود ہو اور اللہ ان کو عذاب دے، تیری وجہ سے۔ کہتے ہیں قلے رے سر تے مجھ، قلعہ مضبوط ہے لیکن زیادہ اترانا بھی نہیں چاہیے، قلعہ مضبوط ہے، قیامت میں اس نبی کے سامنے جانا ہے تو کس منہ سے جانا ہے؟ آج مار پڑ رہی ہے کشمیر میں، مار پڑ رہی ہے کہ نہیں؟ کون مار رہا ہے؟ گائے کا پیشاب پینے والے، آب زمزم پینے والوں کو مار رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں۔ دیکھو نا کرتوت، دیکھو ہماری کہ وہ اسرائیل جو ناجائز ریاست ہے، وہ اسرائیل جو جس نے قبضہ کر لیا فلسطین پر، مسلمانوں کو قتل عام کر رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، عورتوں کو مار رہا ہے، گولیاں چلا رہا ہے، وہاں کسی فلسطینی کو پستول رکھنے کی اجازت نہیں،
اس کو کوئی ڈنڈا رکھنے کی اجازت نہیں، اس کے اوپر وہ جو ایٹمی وار ہیڈ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کمینے کو یہ ہمارے بدو بحری قزاق، انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ مار نہ پڑے تو اور کیا پڑے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، وہ ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ ان کے ساتھ معاہدے کر رہے، امن معاہدے کر رہے ہیں، یعنی مار پڑ رہی ہے ہمیں، چھتر پڑ رہے ہیں ہمیں، حالانکہ نبی ہمارے سچے، اللہ ہمارا سچا، دین ہمارا سچا، قرآن ہمارا سچا، اور مار بھی ہمیں پڑ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ گناہ کے اڈے آباد اور نیکی کے اڈے ویران۔ جس دن تم نیکی کے اڈے آباد کر دو گے، دیکھنا انڈیا ویسے ہی ہندوستان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے ہندو۔ جس دن تمہارے پاس، وہ ایک بزرگ ہیں، حضرت جھنگ کے ایک بزرگ ہیں، غلام حسن سہواگ ان کا نام ہے جی، بہت بڑا نام تھا۔ آپ کا یہ کمال تھا کہ جدھر دیکھتے تھے، کسی ہندو کو دیکھا تو وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا، سکھ کو دیکھا تو کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ انگریز کی عدالت میں ہندوؤں نے پرچہ کرایا، دعویٰ دائر کیا کہ دھکے شاہی کے ساتھ یہ بابا بندے ہمارے مسلمان کرتا ہے۔ ان کو بلایا، کٹہرے میں کھڑا کیا کہ آپ زبردستی کلمہ پڑھاتے۔ عدالت کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، سامنے 3 جج بیٹھے ہوئے تھے، وکیل جرا، جناب آپ پر الزام ہے کہ آپ زبردستی لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا، یہ اتنے بندے بیٹھے، ان کو کس نے کہا کلمہ پڑھو؟ یہ بات کہی تو سب کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ وہ جو سامنے وکیل کھڑا تھا، ہندو وکیل، تمہیں کس نے کہا کلمہ پڑھ؟ وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ وہ جو انگریز جج تھا اور ہندو جج تھا، وہ دونوں وہ بھاگے نا اپنے، وہ جو انہوں نے کمرہ بنایا ہوتا ہے، تو بھاگے کہ ہمیں بھی بابا قابو کر لے گا۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہوں گا، تو کس نے کہا کلمہ پڑھو؟ ساری عدالت نے کلمہ پڑھ لیا۔ جس دن یہ فن تمہارے پاس واپس آ گیا، پھر کوئی تمہیں مار سکتا۔ ہم صرف انگریز بننا چاہتے ہیں۔ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ہم ٹرمپ بننا چاہتے ہیں، ہم کینیڈین بننا چاہتے ہیں، ہم انگریز بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس جہاز ہونے چاہیے، ہمارے پاس وہ ساری سہولتیں ہونی چاہیے۔ کاش کہ ہم محمد رسول اللہ کے غلام بننا چاہیں، کاش کہ ہم ابو بکر صدیق بننا چاہیں، عثمان غنی بننا چاہیں، عمر فاروق بننا چاہیں، کاش ہم مولا علی بنیں، کاش ہم بلال حبشی بنیں، کاش ہم کامل بنیں۔ کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ فرید الدین گنج شکر کی ماں نے کیا کیا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا میں اپنے پتر کو ڈاکٹر بناؤں گی، پائلٹ بناؤں گی۔ کیا کیا تھا؟ اس نے کہا پتر نماز پڑھ۔ اماں کیا ملے گا نماز؟ پتر شکر ملے گی۔ بچہ وضو کرنے گیا، مصلی بچہ نے یہ شکر کی پوڑی رکھ دی، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن رکھی ہیں۔ ایک دن اتفاق سے بچہ وضو کر کے آ گیا، پوڑی نہیں رکھنے دی، پوڑی رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اب نماز پڑھ رہا، اس کے سامنے پوڑی رکھے ہو تو اس نے کہا یہ تو سارا ڈرامہ تھا۔ ماں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ پہلے تو میں رکھتی تھی، تو تیرے لیے رکھتی تھی۔ کس کے لیے رکھتی تھی؟ آج کل دیا ماواں تو نہیں نا، جڑیاں ساریاں ڈاکٹر بنانا چاہدیاں، ساریاں پائلٹ بنانا چاہدیاں، ساریاں انجینئر بنانا چاہدیاں، ابے بھی تے اماں بھی، سب دی ایک ہی دوڑ ہے، پھر ڈاکٹر بن جائے، پروفیسر بن جائے۔ اور فرید الدین کی ماں نے کہا کہ یا اللہ اب میری عزت تیرے والے، پتر کو نمازی بنانا چاہتی، اس لیے شکر کا چکر چلایا۔ اب پتر نے نماز کو سلام پھیرا تو مصلی اٹھا تو نیرے شکر کا پورا تالاب تھا۔ اس نے کہا ماں یہ کیا ہے؟ فرمایا پہلے پتر میں رکھتی تھی، اب تیرے اللہ نے رکھ دیا۔ اوے شکر رکھو، شکر، چاکلیٹ رکھو، ٹافیاں رکھو، انعام رکھو بچوں کے لیے، بچے نمازی بن جائیں، نیک بن جائیں۔ کل میرے پاس ایک بچہ آیا، پیر صاحب بی ایس کر رہا ہے، بی ایس کر رہا ہے پنجاب یونیورسٹی میں، پریشان بڑا تھا،
لاک ڈاؤن ہے، آپ کو پتہ حالات. میں کتنا عرصہ ہو گیا پڑھتے، کہتے 14 سال ہو گئے. 6 سیمسٹر، 8 سیمسٹر ٹوٹل ہوتے ہیں، یعنی بی اے مکمل ہو گیا. اب ایم اے کا فرسٹ ایئر کا جو اس کا سیمسٹر تھا چل رہا. میں نے کہا کاکا 14 سال تو نے پڑھا ہے، اور اگر یہ 14 سال تو میرا درس نظامی پڑھتا، رب کا دین پڑھتا تو کیا ہوتا؟ علامہ صاحب ہوتے، شاہ صاحب ہوتے، مفتی صاحب ہوتے ہیں. 14 سال اگر تو یہ پڑھتا تو پھر کیا ہوتا؟ میں نے کہا چل ایک بات بتا دیں. میں نے کہا آج یہ مرنا پہ جائے، 14 سال پڑھا ہوا درس نظامی والا بھی فوت ہو جائے، تو بھی فوت ہو جائے، کٹھے تجھے بھی موت آ جائے اور درس نظامی کے 14 سال کے طالب علم کو بھی. قیامت میں کہاں ہوں گے؟ شاید کتنے ہوں گے؟ درس نظامی پڑھنے والا قیامت میں علماء کی صف میں اٹھے گا، اور بی ایس کرنے والا انگریزوں کے سٹیٹس کے مطابق ان کا سلیبس پڑھنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور مجھے لگتا بھی ہے ایسے کہ ایف ایس سی والے، بی ایس سی والے، ایم ایس سی والے شاید انہی کی لائن میں کھڑے ہوں، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کے ساتھ تشبیہ کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو محمد رسول اللہ کے ساتھ تشبہ کرے گا وہ رسول اللہ کی صف میں اٹھایا جائے گا. اس لیے کدھر جا رہی ہے تمہاری سوچ؟ کتنے انجینئر ہیں تمہارے پاس، کتنے ڈاکٹرز ہیں تمہارے پاس، کتنے پائلٹ ہیں تمہارے پاس، لیکن مار پھر بھی کھا رہے ہو. لیکن تمہارے پاس کوئی کامل مومن نہیں ہے، کوئی مجاہد سیفی نہیں ہے. اس طرح کے بندے تیار کرو. یہ بھی تو بابا ہے نا، یہ بھی تو بابا ددما کا ہی ہے، اور باقی بابے بھی ددما کے ہیں. اس بابے میں تم میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کی چہرہ دیکھنے سے، اس کی شکل دیکھنے سے اسلاف یاد آتے ہیں، اور کسی کو دیکھنے سے ٹرمپ نظر یاد آتا ہے، کسی کو دیکھنے سے مودی نظر یاد آتا ہے، کسی کو دیکھنے سے کچھ یاد آتا ہے. اور پابندی کیا ہے؟